حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ بالخصوص اسلامی دنیا آج سراپا احتجاج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حالیہ کچھ دنوں قبل فرانس کے ایک اسکول میں اس کے ایک ٹیچر نے، جس کا نام سیموئل پیٹی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کارٹون پیش کی اور اسے اس نے آزادی اظہار رائے کا نام دیا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر موجود ایک طالب علم نے غیرت اسلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ٹیچر کی شکایت اسکول انتظامیہ سے کی۔ جب بات نہ سنی تو اس نے پھر اس ٹیچر کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہاں موجود پولیس نے اس طالب علم کو گولیوں سے اڑا دیا۔ پھر اس کے بعد فرانس کا صدر میکرون نے اس ٹیچر کی حمایت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہم آزادی اظہار رائے کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور اس طالب علم کا یہ عمل آزادی اظہار رائے کے خلاف تھا۔ یعنی اس نے ایسے انسان کا ساتھ دیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ناظرین، اس نے اس چیز کو آزادی اظہار رائے کا نام دیا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آزادی اظہار رائے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا اس کو بھی آزادی اظہار رائے کا کہا جائے گا۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب ہوتا ہے خیالات کا بلا رکاوٹ اظہار، چاہے زبانی ہو یا لکھنے اور چھاپنے کے ذریعے ہو یا دوسرے ذرائع سے حاصل ہو۔ اور اگر کوئی بھی جھوٹ پر مبنی ارادی گفتگو، چاہے لکھ کر ہو، بول کر ہو یا چھاپ کر ہو، یا جو کسی شخص کی ساکھ اور عزت کو کم کرے یا کسی شخص کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے یا کسی شخص کے خلاف ناخوشگوار اور جارحانہ حالات اور جارحیت اور ناپسندیدہ رائے کا اظہار کرے، تو اسے آزادی اظہار رائے نہیں کہتے، بلکہ اس کو توہین کہتے ہیں۔ اور جب یہی توہین کسی مذہب یا مذہبی شخصیت یا عقیدے کے خلاف ہو تو پھر اسے توہین مذہب کہا جاتا ہے، اور توہین مذہب پھر ساتھ ساتھ تضلیل اور کردار کشی اور دوسروں پر تہمت لگانا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کی اجازت دنیا کی کسی قوم میں نہیں دی جا سکتی ہے، اور بالخصوص مذہب اسلام میں تو بالکل ہی نہیں۔ لہٰذا فرانسیسی صدر میکرون نے جو اس ٹیچر کی حمایت میں اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے پورے فرانس کے اندر جو واویلا مچایا اور جو اسلامی شعار جو مساجد وغیرہ ہیں اور اس پر اس نے پابندی لگوائی، یہ سراسر ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، مذہبی آزادی کے بھی خلاف ہے۔ ناظرین، ایسے موقع پر اگر پوری دنیا سراپا احتجاج ہو جائے، اور بالخصوص اسلامی دنیا اگر سراپا احتجاج ہو جائے، تو غلط بات نہیں ہے، اور ہم ہر اس شخص کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں جو اس احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں اور جو فرانسیسی صدر کے اس بیان کی مذمت کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے کہ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، کہ ان کے بغیر اپنی زندگی ادھوری سمجھتے ہیں، زندگی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور انہی گستاخانہ خاکے کو شائع کرنا جو آج سے کچھ سال قبل
شارلی ہیبدو کے میگزین کے ذریعے سے شائع کی جا رہی تھی، یقیناً اس پر بھی بوال ہوا، پوری دنیا سراپا احتجاج ہو گئی۔ پھر اس کے باوجود انہی چیزوں کو شائع کر کے یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ امن عالم کو اس نے خراب کیا۔ دنیا میں جو ایک ماحول، پرسکون ماحول اور پرامن ماحول قائم ہونا چاہیے، اس کو اس نے ختم کیا، اور ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات اور ان کی عقیدت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اس لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں توہین رسالت کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے۔ اظہار آزادی رائے کے نام سے توہین اور تضلیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانسیسی صدر اپنے اس بیان کو واپس لے اور معافی مانگے، اور جب تک یہ معافی نہیں مانگتا ہے، بیان کو واپس نہیں لیتا ہے، ہم ان تمام لوگوں کی حمایت کرتے ہیں جنہوں نے فرانسیسی مصنوعات اور اس کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ یقیناً مسلمان فرانس کے تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرے اور کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہمیں کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔